बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक टू पब्लिक में आपको खुशामदीद। मैं हूँ अब्दुल हादी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सर्वे पेश किया गया बजट के हवाले से। एक साल का सर्वे था जिसमें इस मौजूदा हुकूमत जो कि PDM की हुकूमत है उसने जो इसाक डार ने आज उसका सर्वे पेश किया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने अपने जो अहदाफ थे जिनको उन्होंने अचीव किया उनको बाखूबी गिनवाया भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस तमाम बजट में जो कि गुज़िश्ता एक साल से अब तक बजट पेश किया गया था, क्या उनमें आवाम को रिलीफ मिला? तो उसके साथ साथ हम कई सवाल ये भी उठते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तजावीज़ मांगी गई निगरां हुक्मरानों की जानिब से, जो निगरां हुकूमतें हैं, जिस तरह के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें इस वक्त कायम हैं जो कि गैर कानूनी निगरां हुकूमतें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 महीने के बाद किसी किस्म का निगरां सेटअप जो है वो लीगली उसको अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन ये सेटअप अभी तक मौजूद है। और हुकूमत की जानिब से 14 मई का डायरेक्शन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन नहीं हुए। उसके बावजूद निगरां हुकूमतें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कायम है, तो उनकी जानिब से भी तजावीज़ मांगी गई बजट के हवाले से कि आप ये बजट के हवाले से तजावीज़ दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या गैर कानूनी जो हुकूमतें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कायम है, क्या वो सही मायने में आवाम के लिए रिलीफ वाला बजट दे पाएंगे और क्या वो तजावीज़ दे पाएंगे जो कि हकीकतन आवाम की जो है नुमाइंदगी करते हों? तो ये सब सवालात हैं कि जो है आज दिन भर में जो है इस हवाले से बजट पर सारी दिन गुफ्तगू हुई। मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उस पर गुफ्तगू होती रही कि क्या क्या बजट में अहदाफ होंगे और क्या क्या अचीव किया गया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो IMF की जानिब से अभी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी हुकूमत को किसी किस्म का कोई दाना डालने की जो है हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी नेगोशिएशन के लिए टेबल पर बैठे और वो बात करें। इस हवाले से भी हुकूमत बिल्कुल फेल हमें नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई और वो थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम आज अमल में आया और जो है वो जहांगीर तरीन की जानिब से बाज़ाब्ता आज ऐलान कर दिया गया कि 100 के करीब जो है वो अरकान सूबाई और दीगर जो अरकान सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान समझे जाते हैं पाकिस्तान में, वो तमाम जो है वो एक पार्टी उन्होंने बनाई और उनका नाम रखा गया इस्तेहकाम पाकिस्तान। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है वे अब देखना होगा क्या ये कराची के जो एक मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी बनाई थी जिससे कहते थे कि जो पार्टी उन्होंने बनाई थी उसके बाद वो जम हो गई MQM में। अब अभी जो रिसेंटली वो जम हुई थी MQM में, तो क्या इसका मुस्तकबिल कुछ वैसे ही है? क्योंकि वो भी जो है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वो पार्टी बनाई गई थी और उसके बाद वो आज दोबारा जो है वो MQM में जम हो गई। वो सिर्फ उसका जो टास्क था वो ये था कि किसी तरीके से MQM का वोट तोड़ा जाए और वो वोट कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में चला जाए या फिर डिवाइड हो जाए वो वोट। तो वो उसमें तो कामयाब रहे। तो अभी भी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई जा रही है तो वो पार्टी इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि वहाँ पर जो वोट है पंजाब में वो डिवाइड हो सके। तो डिवाइड होने के बाद ये होगा कि कुछ सीटें ये जो इस्तेहकाम पार्टी है वो निकाल पाएगी और कुछ सीटें निकालने के बाद ये होगा कि वो तहरीक इंसाफ को उसको नुकसान होगा और पीपल पार्टी को और नून लीग को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो अभी जो रिसेंटली सबसे बड़ी जो गेम खेली जा रही है वो जरदारी की जानिब से, मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम को अभी से एक पेशन गोई भी हम कर देते हैं कि अभी पाकिस्तान का जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। और उसकी बड़ी लॉजिकल रीज़न भी है, उसके असरात हमें नज़र आना शुरू हो गई है। क्योंकि पेश गोई तो हम कर नहीं सकते, हम बस सिर्फ जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है उसको अकॉर्डिंगली उसको हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके मुताबिक ये चीज़ हो सकती है। तो अभी तक जो नज़र आ रहा है तो सबसे जो अहम गेम खेली है वो खेली है जरदारी की जानिब से। इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि नून लीग बिल्कुल जो है वो फेल हो चुकी है, गवर्नमेंट के लिहाज से भी, डिलीवरी के लिहाज से भी, और किसी किस्म की वो उसकी जो है वो साख बाकी नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ के बारे में तो सिंपल इज़ दैट के इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया गया है। उन्होंने कह दिया है कि अब आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो जब आप जो है वो उनके पार्टी को इस तरह से क्रैश किया जाए और उनके नुमाइंदे और जो उनके रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी लोग थे उनको अलहदा कर दिया गया है और उनके दिगर दड़े बना लिए गए हैं। इसी तरह पंजाब में तो आप देख रहे हैं, इसी तरह KPK में भी अभी सुनने में आ रहा है कि परवेज़ अटक की जानिब से कोई दड़ा बनाया जा रहा है। दड़े बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वोट तोड़ा जाए और ये इलेक्शन भी हो जाएंगे। अक्टूबर में जो अनाउंसमेंट इलेक्शन उस हवाले से इलेक्शन हो जाएंगे। अलबत्ता
جو ریئلٹیز ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو ہر طرح سے ایج ہوگا. پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنی وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت کسی بھی طریقے سے لوگ تیار نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دے. ان کے آپ جلسے دیکھ لیں کہ کس طرح مریم نواز نے لبرٹی میں جلسہ ایک کنونشن کا انعقاد کیا تھا 28 مئی کو, تو اس میں بھی وہ فیل رہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ناظرین کہ اس کے بعد جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں. البتہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جس طرح پاکستان میں 75 سالوں میں ہو رہا ہے کہ ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے. 2008 کی الیکشن کی بات ہو, 13 کی الیکشن کی بات ہو یا 18 کی الیکشن کی بات ہو, ہمیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز سے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی حکومت آنے والی. جس طرح کہ 2018 میں جو ہے توڑ پھوڑ جو ہے وہ شروع کی گئی اور لوگوں کو علیحدہ کیا جانا شروع کیا گیا. اسی طرح نون لیگ کو اس وقت ختم کیا گیا اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا گیا, ان کو لے کے آیا گیا حکومت میں. تو ابھی معاملات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے ان کی سینٹر میں گورنمنٹ بنے گی, البتہ ان کی وہ گورنمنٹ جسے کہتے ہیں کہ اکثریت کے ساتھ ہوگی, تو 2/3 اکثریت ان کو نہیں ملنے والی. بٹ یہ پاسبلٹی ہے کہ زرداری اپنی گیم میں مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے. وہ جس طرح پیپل پارٹی میں شمولیت کی کروائی جا رہی ہے, میں تو اس کو کہوں گا کہ کروائی جا رہی ہے, ہو نہیں رہی, کروائی جا رہی ہے. اسی طرح وہ کچھ سیٹیں جنوبی پنجاب سے نکال دیں گے اور اپنی ایک سینٹر میں کچھ سیٹیں پنجاب سے اور کچھ جو ہے سندھ کو تو کلین سویپ کر لیں گے. اسی طرح جو ہمارا بلوچستان ہے وہاں پر بلوچستان کی حکومت اسی طرح قائم ہوگی. BNP اور دیگر جتنے بھی جماعتیں وہاں پر ان کی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. البتہ جو KPK ہے وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہی رہے گی. البتہ اس میں یہ ہوگا کہ ان کی حکومت جس طرح پہلے جو تھی اکثریت کے ساتھ آئی تھی, اس اکثریت کے ساتھ اس دفعہ وہ نہیں آ پائے گی. البتہ وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ جو الائنس کر کے وہ حکومت بنا لے گی. لیکن پیپل پارٹی حکومت اگر جیت بھی جائے تو ان کو الائنس کرنا پڑے گا. جس طرح PDM کی حکومت قائم ہے اسی طرح ان کی حکومت بھی قائم ہوگی, اور 13 جماعتیں یا دیگر جو جتنے بھی جماعتیں الیکشن میں جیتے گی تو اس کے بعد وہ گورنمنٹ بنائے گی, اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر پاکستان کے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی جو جھلک ہے وہ آج ہمیں نظر آئی. اس کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج الیکشن تھا باغ میں آزاد کشمیر میں, تو وہاں پر آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کے جو رہنما تھے قمر ضیاء انہوں نے جو ہے میدان مار لیا اور نون لیگ کو بھی شکست ہوئی, تحریک انصاف کو بھی شکست ہوئی. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آج پیپل پارٹی جن کو کوئی جانتا نہیں تھا, تو آج کسی کے بھی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق کی مدد کے وجہ سے وہ آج جو ہے وہ انہوں نے کشمیر میں سویپ کیا اور کشمیر میں وہ جیت گئے. تو یہ ساری گراؤنڈ ریئلٹیز ہے جو بتا رہی ہے کہ اگلی حکومت پیپل پارٹی کی بننے جا رہی ہے. تو بڑی اہم سیاست جو کی ہے وہ زرداری نے کی ہے. زرداری کی جو انجینئرنگ ہے وہ ہم لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ زرداری نے واقعتاً کوئی گیم کی ہے. نواز شریف وہ اس قابل نہیں ہے حکومت کے میں ہونے کے باوجود کہ وہ ملک میں آ سکے اور لوگوں کو جو ان کے ووٹر ہے, سپورٹر ہے, بے شمار لوگ ہیں ان کو چاہنے والے, وہ ان کے سامنے ان میں جا سکے. ان میں ابھی بھی حکومت میں ہونے کے باوجود سب وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ آنے کے اس قابل نہیں ہے کہ وہ آ سکے اور اس تمام سینیریو کو فیس کر سکے. اگر ہم بات کریں چیئرمین تحریک انصاف کے, تو چیئرمین تحریک انصاف کا نام لینا ہم تو اب نہیں لے سکتے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاسم کے جو والد صاحب ہیں وہ آج انہوں نے بھی ان کی بھی پیشی تھی. آج وہ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پیشی کے بعد وہ واپس زمان پارک پہنچے, اور سیاست میں تو ابھی وہ بالکل ان کو کٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. البتہ وہ انٹرویوز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاست میں برقرار رکھے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہ خاص طور پر وہ ڈیلی جو ہے کسی نہ کسی چینل کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے جو ان کا سٹانس ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی تک ووٹ بینک تو ہمارا برقرار ہے. اس میں حقیقت بھی ہے کہ تحریک انصاف کا اس وقت ملک میں سب سے بڑا ووٹر موجود ہے. البتہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور جب تک ان کو جو ہے وہ آشیرواد جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر پاکستان میں حکومت بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. 75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہم, تو یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی مان کر چلتا ہے اور ان کے آشیرواد ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں.
تو ابھی تحریک انصاف کی کامیابی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ریئلٹیز جو حقیقت ہے اس سے ہم منہ بھی نہیں پھیر سکتے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ ووٹر موجود ہے، لیکن حکومت میں دیگر جماعتیں آنے والی ہے، لیکن اس کی کیا وجوہات ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے، یہ اب ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے حالات، عوام کے حالات تبھی بدلیں گے جب ہم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اپنے حالات کیسے بدلیں گے؟ جب ہم اپنے حالات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے اس طرح کے اس کے حکمران ہوتے ہیں، تو جس طرح ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح جو ہے اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، یعنی کہ ہم اپنے جو ہمارے کردار ہے، ہمارے کردار نہیں بدلیں گے، ہمارے اندر ایک فیئر جو ڈر بیٹھا ہوا ہے اس ڈر کو ختم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کا ڈر جب دل میں آ جائے گا اور دنیا کی چیزوں کا ڈر ختم ہو جائے گا، تو یقیناً جو ہے وہ تب تبدیلی آئے گی، تب ہمارے حالات بدلیں گے۔ جب ہم جھوٹ بولنا، جو ہے دھوکہ دہی کرنا، دیگر جو ہمارے گناہوں میں مبتلا ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک ہم ان چیزوں سے نکلیں گے نہیں، جب دوسروں کو دھوکہ دینا نہیں بند کریں گے، جب ہم ملاوٹی کام نہیں کریں گے، جب ہمارا آج پاکستان میں دیکھ لیں ہمارے آس پاس ہم بے شمار دن بھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بے ایمانی کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے جاتے ہیں، چوری چکاری، ڈکیتی، رازنی، یہ چیزیں ہمارے ملک میں عام ہے، گالی دینا، بچے ہمارے مطلب اتنی برے حالات ہیں کہ ہماری تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک چیز کوئی بھی لیڈر اگر پاکستان کو دے گیا تو یقیناً وہ پاکستان پر اور پاکستان کی نسلوں پر احسان کرے گا، اور وہ ہے کہ ایک ایسا تعلیم سٹرکچر دے جائے جس سے کہ ایک قوم بنے، ایک سوچ ہو، ایک فکر ہو، اور اس میں پولرائزیشن نہ ہو۔ ابھی پولرائزیشن کی وجہ سے پورا ملک ڈیوائیڈ ہے، مذہبی طبقہ بھی ڈیوائیڈ ہے، آپ کا سیاست بھی ڈیوائیڈ ہے، آپ کی جو معیشت بھی ڈیوائیڈ ہے، ہر طرح سے ملک میں حالات اسی وجہ سے ہیں۔ تو خدا را ہم سب اپنے آپ کو بدلے، جس دن میں بدلوں گا، جس دن آپ بدلیں گے، اس دن پوری قوم بدلے گی، اور جب قوم بدلے گی تو پھر تبدیلی آئے گی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ حالات ہمارے واقعتاً بدلیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، چاہے عمران خان آ جائے، چاہے ہمارا نواز شریف آ جائے، چاہے کوئی بھی لیڈر آ جائے، اسٹیبلشمنٹ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے، کیونکہ انفرادیت سے اجتماعیت بنتی ہے، اجتماعیت سے قومیں بنتی ہے، تو قوموں کے لیے اور اچھی قومیں بنتی ہے تبھی جب ایک انفرادی ایک اکائی جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلے، تو اکائی تب بدلے گی جب ہم خود کو بدلیں۔ تو اس کے لیے ہم آج سے عزم کریں کہ ہم آپ کو بدلیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج یہ تمام جو آج کی صورتحال تھی اور آج جتنے ڈیولپمنٹس ہوئی اور جو چیزیں ہوئی میں نے آپ سے شیئر کی، اور اس پہ میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ باتیں بھی کی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اس کو لائک بھی کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔